بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی حملے کے بعد وضاحتیں۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا، حملہ پاکستان کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی کھلے خلاف ورزی ہے۔ حملے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچا، شدید تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان اپنے دفاع اور جواب کا مکمل حق رکھتا ہے، پاکستانی وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب پر واضح کر دیا۔ اہم ٹیلی فونک گفتگو آپ کو اپڈیٹ کرے پاکستانی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان۔ ایرانی وزیر خارجہ کی حملے کے بعد وضاحتیں۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا، حملہ پاکستان کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی کھلے خلاف ورزی ہے۔ حملے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچا، شدید تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان اپنے دفاع اور جواب کا مکمل حق رکھتا ہے، پاکستانی وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب پر واضح کر دیا۔ امریکہ کی پاکستان میں ایران کی جانب سے حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کا کہنا ہے کہ ایران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے۔ ایران اپنے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کا دعوے دار ہے۔ ایران کی وجہ سے ہی امریکی فوج عراق میں موجود ہے۔ چین نے بھی ایران پاکستان سے علاقائی استحکام برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔ میزائل حملے کے بعد پاکستان کا سخت رد عمل۔ پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، ایرانی سفیر کو پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی دورے بھی منسوخ کر دیے گئے۔ گورنر سندھ ایران کا دورہ مختصر کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، ایران نے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا، جو کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان بھرپور جواب کا حق رکھتا ہے، حملے کے نقصانات کے ذمہ دار ایران خود ہوگا۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پاکستان کا ایران کو دو ٹوک پیغام۔ پاکستان کا ایران سے سفارتی تعلقات معطل کرنے کا اعلان، ایران سے اپنا سفیر بھی واپس بلانے کا اعلان کر دیا، ایرانی سفیر کو بھی پاکستان واپس نہ آنے کا کہہ دیا۔ ایران کی جانب سے پاکستان کے آبادی والے علاقے سبسکو میں میزائلوں سے حملے، 2 بچوں کی ہلاکت اور 3 بچوں کے زخمی ہونے پر دفتر خارجہ نے شدید رد عمل دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، ایران کی طرف سے حملہ عالمی قوانین اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پریس بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، یہ غیر قانونی عمل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ حملے کی تمام تر ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ ایران کے ساتھ آئندہ چند دنوں میں ہونے والی ملاقاتیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران نے پاکستانی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی۔ ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے پاکستان نے شدید احتجاج کیا۔ پاکستان نے تہران میں ایرانی وزارت خارجہ سے بھی شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ایران کا پاکستان پر حملہ، چین کی پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے دونوں ممالک مل کر کام کریں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے۔ ایران کا پاکستان پر حملے کے بعد چین کی پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے دونوں ممالک مل کر کام کریں۔ اہم معاملے پر ایران اور پاکستان کو برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ فریقین کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کریں۔ نواز شریف آج سے انتخابی مہم شروع کریں گے۔ قائد نون لیگ آج حافظ آباد میں پہلے انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ حافظ آباد میں شہباز شریف بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ پنڈال سج گیا، ہزاروں کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ لیگی قائد نواز شریف آج سے انتخابی مہم شروع کریں گے۔ قائد نون لیگ آج حافظ آباد میں پہلے انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ ان کے ہمراہ ان کے بھائی شہباز شریف بھی ہوں گے۔ مریم نواز بھی جلسے سے خطاب کریں گی۔ حافظ آباد میں پنڈال سجا دیا گیا ہے۔ عام انتخابات 2024 کے امیدواروں کا ڈیٹا جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کی 266 نشستوں کے لیے 5121 امیدوار میدان میں ہیں۔ مرد امیدوار 4807 اور خواتین امیدوار 312 ہیں۔ 2 خواجہ سرا بھی قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر مقابل ہوں گے۔ جنرل نشستوں پر آزاد امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے، 1780 مرد اور 93 خواتین سمیت 1873 امیدوار ہوں گے۔ صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر 12695 امیدوار میدان میں ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، حماد نذر، فواد چودھری، صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں۔
جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں قائم اس بینچ نے حماد اظہر کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی، آر او اور اپیلیٹ ٹریبونل کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے صنم جاوید کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے اسے خارج کر دیا اور آر او کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس بینچ نے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کی اور بانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی۔ بینچ نے آر او اور اپیلیٹ ٹریبونل کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے این اے 122 اور این اے 79 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے۔ الیکشن کے لیے آئینی تقاضے پورے ہو چکے، اب تیاریاں جاری ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ عوام کو ووٹ ڈالنے کا موقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں، لہٰذا پاکستان میں جو بھی آئے گا وہ قانونی دستاویزات کے ساتھ داخل ہوگا۔ غیر ملکی ٹی وی انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ عام انتخابات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ الیکشن سے پہلے قیاس آرائیاں ہوتی ہیں اور انتخابات کے دوران عالمی مبصرین بھی پاکستان آئیں گے۔ شیر تو بلی بن کر گھر میں چھپا بیٹھا ہے، شکار پر تیار ہی نہیں۔ ستارے والے تو شیر کے سہولت کار ہیں، یہ شیر عوام کا خون چوستا ہے، چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ ان کے پاس نظریہ ہے، نہ ہی کوئی منشور۔ ہم عوام کی طاقت پر اور وہ سازشوں پر یقین رکھتے ہیں، انہیں غریب کی نہیں صرف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی فکر ہے۔ بلاول بھٹو کی ایک بار پھر نون لیگ پر تاک تاک کر وار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا سانگھڑ اور بدین میں عوامی جلسے سے خطاب، کہا وزیر اعظم بنا تو منشور کے 10 نکات پر ضرور عمل کروں گا۔ پی ٹی آئی سے بلہ نواز شریف یا میں نے نہیں چھینا، عدالتی کارروائی براہ راست نشر ہوئی، وکلاء ثبوت پیش کرتے، بلہ پی ٹی آئی کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے گیا۔ شہباز شریف کی پی ٹی آئی پر تنقید، نواز شریف پر اسٹیبلشمنٹ کا کاندھا استعمال کرنے کا الزام غلط ہے، سب نے دیکھ لیا کہ لاڈلا کون تھا۔ نیوز نے شہباز شریف سے سوال کیا، آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ ہی کی حکومت آئے گی؟ بانی پی ٹی آئی کیا سرپرائز دیں گے؟ شہباز شریف نے جواب دیا، میں نے اگر کا لفظ استعمال کیا، یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ حکومت ہماری ہوگی، دیکھتے ہیں کہ کون کسے سرپرائز دے گا۔ بریک سے واپس پھر آپ کو بتائیں، پنجاب دھند کی لپیٹ میں ہے، موٹر وے مختلف مقامات سے بند کر دی گئی، پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہوا۔ موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک، M2 کو کوٹ مومن سے پنڈی بھٹیاں تک بند کیا گیا۔ ملتان موٹر وے M4 بھی فیصل آباد سے پنڈی تک بھٹیاں تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک، موٹر وے M4 بھی دھند کے باعث بند ہے۔ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے دھند کے باعث بند، M14 کھڑپا تا عیسیٰ خیل اور سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک بھی دھند کے باعث بند ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے بند کرنے کا مقصد حادثات سے بچاؤ اور موٹر وے استعمال کرنے والوں کو جان و مال کا تحفظ ہے۔ شہریوں سے درخواست ہے کہ دھند کے اوقات میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں، اپنا سفر دن کی روشنی میں مکمل کر کے دھند کے آغاز سے پہلے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ گاڑیوں میں فاگ لائٹس کا استعمال کریں، تیز رفتاری سے گریز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ معمول سے زیادہ رکھیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سردی اور شدید دھند کے باعث سردی بڑھ گئی، درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خشک سردی میں اضافہ، جبکہ دھند کی وجہ سے اس ٹائم بھی ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ قومی شاہراہوں پر سفر کرنے میں شدید مشکلات، شہر کے گرد و نواح میں حد نگاہ چند میٹر رہنے گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ محمد اویس سے۔ جی اویس۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور کے اگر ہم موسم کی بات کریں تو اس ٹائم جو ہے وہ لاہور میں خون جما دینے والی سردی اور دھند کے ڈیرے جو ہیں وہ آباد ہیں، اور دھند کا راج اس حد تک برقرار ہے کہ شہر کے اندر بھی حد نگاہ جو ہے وہ چند میٹر رہ گئی اور ٹریفک شدید سست روی کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے گرد و نواح میں دھند کا راج بھی برقرار ہے، اور رات کی نسبت اب جو ہے وہ شہر میں دھند اتنی زیادہ نہیں ہے، مگر پھر بھی اتنی زیادہ ہے کہ حد نگاہ جو ہے چند میٹر رہ گئی۔ رات تو حد نگاہ 0 تک جو ہے وہ جا چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کی تو وہاں سفر کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کیا جا رہا ہے، اور موٹر وے M4 اور موٹر وے M2 اور اسی طرح موٹر وے M11 لاہور ٹو سیالکوٹ جو ہے وہ اس ٹائم ٹریفک کے لیے، ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ لاہور کا مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس اس ٹائم جو ہے وہ 186 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ شاہراہ قائد اعظم پر 322 ریکارڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق سموک کا مسئلہ جو ہے وہ تقریباً وسط فروری تک رہے گا، جس کے بعد پنجاب سے جو ہے وہ سموک کا خاتمہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ شہریوں کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی۔ جی بہت شکریہ ویسا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اسلام آباد میں صبح سویرے ہائکنگ ٹریکس پر رش ہے، دماغی اور جسمانی صحت کا خیال رکھنے والے شہری واک اور ورزش میں مصروف ہیں۔ اسلام آباد کا ہر
नज़ारा भी काबिल दीद है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी आयशा शुएब। जी बिल्कुल, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वॉक वर्जिश इंतहाई ज़रूरी है। सुबह सवेरे हमें इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ हाइकिंग ट्रैक्स होते हैं वहाँ पर शहरियों का रश नज़र आता है, जो आकर सुबह सवेरे वॉक कर रहे होते हैं ताकि सारा दिन ख़ुद को फ्रेश और तवाना रख सकें। इस वक्त मैं ट्रेल 5 पे मौजूद हूँ, जहाँ पर चारों तरफ खूबसूरत हसीन नज़ारे हैं। कुदरती माहौल को करीब से, नेचर को देखने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो शहरी होते हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि सुबह की जो वॉक है उनकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ वॉक जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से छुटकारा मिलता है, इसके साथ साथ सारा दिन की जो फटीक होती है उससे भी छुटकारा मिलता है और इंसान सारा दिन खुद को फ्रेश फील करता है। ट्रेल 5 पर इस वक्त भी शहरियों का रश नज़र आ रहा है, जो आकर यहाँ पर हाइकिंग कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि सारा दिन खुद को फ्रेश रखने के लिए हाइकिंग इंतहाई ज़रूरी है। और आकर ना सिर्फ यहाँ पर हाइकिंग की जाती है बल्कि चारों जानिब जो सब्ज़ा है, हरियाली है, उसको देख कर आँखों को सुकून भी मिलता है और दिमागी तौर पर भी इंसान खुद को फ्रेश फील करता है। जी, मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज बरकरार है। जिला गजर की मशहूर खिलती झील मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो गई। 150 फीट गहरी और 3 किलोमीटर लंबी झील मुंजमद होते ही बच्चों ने झील को खेल का मैदान बना लिया। खिलती में अगले हफ्ते से विंटर फेस्टिवल का आगाज होगा, जिसमें सूबे भर से टीमें शिरकत करेंगी। गजर से रिपोर्ट करेंगे आबिद हुसैन। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF फंड्स मौसूल। IMF से 70 करोड़ 56 लाख डॉलर मौसूल हो गए। IMF के पहले जायजे को कामयाबी से मुकम्मल किया गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत किस्त की मंजूरी दी थी। उधर UAE ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कर दिया। कर्जा मजीद 1 साल के लिए रोल ओवर किया गया। UAE ने $1 बिलियन के अपने 2 डिपॉजिट्स के रोल ओवर की तस्दीक की है। FBI बहुत जल्द टैक्स गोशवारी जमा ना करवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहा है। क्रैकडाउन के तहत पहले मरहले में मोबाइल सिम्स बंद की जाएंगे। ताजिर बरादरी की इस क्रैकडाउन पर क्या कहती है, जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ मेहताब, ताजिर बरादरी FBI के क्रैकडाउन के हवाले से क्या कहती है? जी, मैं इस वक्त FPCCI के ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया था, लेकिन असल जो मेरा सवाल ये है कि ये FBI जो इतना बड़ा क्रैकडाउन करने जा रहा है, जो लोग रजिस्टर तो हैं लेकिन गोशवारे जमा नहीं कराते, वो कहते हैं जी गोशवारे जमा कराएं नहीं तो आपके मोबाइल के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, यानी कि सिम बंद कर दी जाएंगी, बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पे कारोबारी बरादरी की नुमाइंदा तंजीम जो है LCCI, उसके नायब सदर यहाँ पे मौजूद है, अदनान खालिद भट्ट साहब भी हैं, उनके साथी भी यहाँ पे और कारोबारी लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं इस हवाले से। हमें टैक्स अदा करना चाहिए, क्योंकि मुल्क की मईशत जिस सुस्त रवि का शिकार है, हमें इसको निकालने के लिए टैक्स कलेक्शन की अशद ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो FBI का ये इकदाम है, मैं चाहता हूँ कि इसमें अवेयरनेस सेशन होनी चाहिए और मज़ीद इसके ऊपर जो पॉजिटिव हमें अवेयरनेस सेशन करने के साथ साथ हमें ऑन बोर्ड तमाम स्टेक होल्डर्स को एक दफ़ा फिर लेना चाहिए, तमाम इंडस्ट्री को, तमाम ट्रेडर्स को, तमाम उन लोगों को जो अभी तक टैक्स नेटवर्क में आए तो हैं पर वो टैक्स गोशवारा या टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा रहे। जी, बात आपने सुनी, बड़ा पॉजिटिव सा उन्होंने जवाब दिया है इस हवाले से कि बिल्कुल पाकिस्तान को ज़रूरत है, हम मांगते फिर रहे हैं डॉलर जो है, उस हवाले से कर्जे लेते फिर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। तो अगर ये FBI अचानक इस तरह के हमले करेगा तो कारोबारी लोग परेशान होंगे, लिहाजा उनको वक्त दें और बैठे इनके स्टेक होल्डर जो हैं, जो इनके नुमाइंदे उनके साथ, और बैठ के कोई एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए जिसमें आगाही भी आए और जो लोग हैं वो हंसी खुशी जो है अपने टैक्स गोशवारे जमा करवा सकें। महंगाई के हवाले से बात करें तो मुर्गी के गोश्त के साथ साथ अंडों की कीमत को भी परत लग गए। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 700 रुपए फी किलो जबकि अंडे 410 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से फरहाद खोकर। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी मुर्गी के गोश्त के साथ साथ अंडों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत में मुर्गी के गोश्त में की कीमत में होशरबा इजाफा जो है वो हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ शहर में परचून सतह पर फ़ी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत में मज़ीद 13 रुपये इजाफा हुआ, जिससे कीमत जो है वो 700 रुपये, जबकि ज़िंदा मुर्गी की कीमत 9 रुपये इजाफे के साथ 624 रुपये किलो जो है वो हो चुकी है। जबकि फार्मी अंडों की कीमत भी जो है उनको भी पर लग गए हैं कि ज़िली इंतज़ामिया का दावा है कि वो घरां फरोशों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। उन घरां फरोशों करते हैं उनको जुर्माने के साथ साथ जो है वो कैद भी दी जाएगी। जबकि गरीब अवाम का यही कहना है कि अंडे जो हैं वो भी हमारी पहुंच से दूर हो चुके हैं, जबकि गोश्त तो पहले ही मुर्गी का गोश्त तो पहले ही बहुत महंगा है, जो गरीब अवाम की पहुंच से पहले ही दूर हो चुका है। जी।
چیچاوطنی کے نواحی گاؤں 5-14 میں نامعلوم افراد نے 3 بچوں کے گلے کاٹ کر قتل کر دیا اور ماں کو زہر پلا دیا۔ خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ قتل کیے جانے والے بچوں میں 2 بہنیں اور 1 بھائی شامل ہیں۔ بچوں ساتھ میں 7 سالہ عائشہ، 5 سالہ سعدیہ اور 2.5 سالہ فرقان شامل ہے۔ پولیس کے مطابق تاحال قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ گلوبل آرگنائزڈ کرائم انڈیکس 2023 کی عالمی رینکنگ جاری کر دی گئی ہے۔ منظم جرائم کے گراف میں پاکستان 193 ممالک میں 47ویں نمبر پر پہنچ گیا، جبکہ ایشیا کے 46 ممالک میں 20ویں نمبر اور جنوبی ایشیا کے 8 ممالک میں 3رے نمبر پر آ گیا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان سے متعلق خوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندہ خصوصی شعیب علی سے۔ جی شعیب، بتائیے گا کیا انکشافات کیے گئے ہیں اس رپورٹ میں؟ جی بالکل، گلوبل انیشیٹو نامی عالمی ادارے کی جانب سے گلوبل آرگنائزڈ کرائم انڈیکس 2023 کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اس رپورٹ میں کافی ہوشربا انکشافات کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں منظم جرائم کی منڈیوں پر تاجروں، سیاستدانوں، بیوروکریٹس، فوجی حکام، میڈیا مالکان اور اعلیٰ عدالتوں کے ججوں پر مشتمل کارٹل کا غلبہ ہے۔ یہ کارٹل حکومت اور عدالتی نظام پر اپنا اثر و رسوخ ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد کے سیاسی فیصلوں کے ساتھ ساتھ جیل کے نظام پر بھی ان کا اثر ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ منظم جرائم سے نمٹنے کے لیے عدالتوں کا فقدان ہے۔ اس کے علاوہ انسانی سمگلنگ، بھتہ خوری، جنسی استحصال، ہتھیاروں کی سمگلنگ، جعلی ادویات، تمباکو کی غیر قانونی تجارت اور اسٹریٹ کرائم سمیت دیگر منظم جرائم بھی پاکستان میں عام ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ جرائم پیشہ گروہوں کے بین الاقوامی مجرمانہ نیٹ ورکس کے روابط بھی ہیں اور اسی طرح ہتھیاروں کی وسیع پیمانے پر دستیابی اور مافیاز کے علاوہ دہشت گردی پاکستان کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ جی، مظفر آباد آزاد کشمیر میں نئے عدالتی سال کا آغاز۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم کی جوڈیشل کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت فوری انصاف کے لیے اہداف مقرر کر دیے۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر اور انیو کے نمائندہ سردار ذوالفقار علی سے بات چیت کی ہے، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی سیلف جسٹس آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے آج جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کیا اور خطاب میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت آزاد کشمیر سمیت تمام اداروں کو غریب جو لوگ ہیں، جو عام انسان ہے، اس کو انصاف کی فراہمی کے لیے عدلیہ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی جوڈیشل کانفرنس کے کیا مقاصد تھے اور انہوں نے یہ کیا میسیج دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا ہے۔ آج کی جوڈیشل کانفرنس، اس کے بڑے دور رس نتائج مرتب ہوں گے اور یہ کریڈٹ چیف جسٹس ہائی کورٹ اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ پچھلے سال بھی اسی کا یہ ایک تسلسل ہے۔ مین آبجیکٹ یہی تھا اس میں کہ بار اور بینچ کو اور عام پبلک ایٹ لارج کو بتایا جائے کہ عدلیہ اپنی ڈیوٹی کس طرح پرفارم ادا، خواہ وہ سول جج ہے، خواہ ہائی کورٹ کا جج ہے، چیف جسٹس ہے، سپریم کورٹ ہے، تو وہ سارے ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ جی بالکل، آج کی جوڈیشل کانفرنس اور بالخصوص چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تقریر سے آزاد کشمیر کے عوام یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج کے بعد انہیں انصاف کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کر دی گئی ہیں اور اب مقدمات کا سپیڈی ٹرائل ہوگا۔ جی، تھینک یو۔ فرنیچر کے ماہر کاریگروں کے ہاتھوں سے مکمل طور پر لکڑی سے بنایا گیا چنیوٹ کا قدیم ثقافتی ورثہ عمر حیات محل مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے زمین بوس ہو رہا ہے۔ 5 منزلہ اس محل کی 3 منزلہ گر چکی ہیں اور باقی 2 منزلیں منہدم ہونے کے قریب ہیں۔ دیکھتے ہیں چنیوٹ سے ناصر چودھری کی رپورٹ۔ شیخ عمر حیات نے 1923 میں 4 لاکھ روپے کی لاگت سے عمر حیات محل کو تعمیر کرایا۔ 5 منزلہ اس محل کو مکمل طور پر لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ محل میں بالکونیاں، سیڑھیاں، تہ خانہ، کھڑکیاں، جھروکے فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہیں۔ کبھی اس کے چرچے انگلستان تک تھے، مگر بدقسمتی سے عدم توجہ کے باعث یہ 5 منزلہ محل مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب زمین بوس ہو رہا ہے۔ محل کی تزئین و آرائش گر چکی ہے، جبکہ باقی ماندہ 2 منزلیں زمین بوس ہونے کے قریب ہیں۔ سیاحوں اور شہریوں نے حکومت وقت سے عمر حیات محل کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کا مطالبہ کیا ہے۔ حکام سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہو رہی ہے اس کی ٹائم کی وجہ سے ٹائم ٹو ٹائم یہ خستہ حالت میں مزید ہو رہا ہے، تو اس کو مزید جو بچ گئی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی مناسب اماؤنٹ مختص کریں تاکہ جو بقایا ریمیننگ جو بلڈنگ ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے۔
चिन्योट के इस कदीम सकाफती विरसे के हवाले से हुकूमती अदम तवज्जा बहुत बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। कैमरा टीम के हमरा नासिर चौधरी, न्यू न्यूज़, चिन्योट। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।